بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بچانے کے لیے آپ نے قیامت تک جتنے فتنے رونما ہوں گے، جتنے فتنے آئیں گے، آپ نے ان سب کی بابت بہت اچھی طریقے سے امت کو مطلع فرما دی۔ ایک ایک فتنے کے بارے میں آپ نے امت کو کھول کھول کر واضح باتیں بتا دی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر بیان کرنے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو اور فجر سے لے کر مغرب تک کا بیان آپ نے فرمایا۔ کتنا؟ فجر سے لے کر مغرب تک آپ نے بیان فرمایا۔ نمازوں کے اوقات ہوتے رہے وہ الگ اتنا لمبا، اس میں امت کے اوپر جتنے فتنے آئیں گے ان سارے فتنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مطلع فرمایا کہ کہیں میری بھولی بھالی امت کہیں گمراہ نہ ہو جائے، کہیں فتنوں میں پڑھ کر اپنے ایمان کو نہ بیچ دے، کہیں فتنوں میں پڑھ کر اپنے ایمان کا سودا نہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر دور میں اتنے فتنے آئیں گے جیسے رات کی تاریکی آتی ہے کہ جب تاریخ شروع ہوتی ہے رات کی تاریکی تو پھر وہ بڑھتی ہی رہتی وہ گھٹتی نہیں۔ اور فرمایا ایسے فتنے آئیں گے کہ جس طریقے سے تسبیح کا دھاگا اگر ٹوٹ جائے اور تسبیح کو یوں کر دیا جائے تو مسلسل وہ دانے گریں گے۔ فرمایا ایک کے بعد ایک فتنہ امت پر آئے گا، اور ایسے شدید فتنے آئیں گے کہ صبح کو جب ایمان والا اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام کو جب بستر پر پہنچے گا تو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو ایمان والا ہوگا، صبح کو اٹھے گا تو کافر ہو چکا۔ اتنے شدید فتنے آئیں گے اور اتنے شدید فتنوں کی بھرمار ہوگی کہ بچنا ناممکن ہو جائے گا اور لوگ پریشان حالی کی زندگی میں گزاریں گے۔ ان تمام فتنوں میں جو سب سے بڑا فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ، اور جس کے بارے میں تمام انبیاء نے اپنی امت کو ڈرایا کہ اس فتنے سے ہر ایک نبی نے ڈرایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اس فتنے سے اپنی امت کو نہ ڈرایا ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور میں تمہیں اس کے بارے میں ایک خاص بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ وہ فتنہ کیا فتنہ ہے؟ وہ کون سا فتنہ ہے؟ سب سے بڑا فتنہ اس امت کا جو اٹھے گا وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ دجال کا فتنہ۔ اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا، اور ایسا شدید فتنہ ہوگا کہ روایتوں میں آتا ہے مرد اپنے گھر کی مستورات کو عورتوں کو کھمبوں سے باندھیں گے، رسیوں سے جکڑ دیں گے کہ یہ باہر نکل کر اس فتنے میں ملوث نہ ہو جائے، تو گھر کی عورتیں ان رسیوں کو توڑ کر اس فتنے میں ملوث ہو جائیں گے۔ انتہا سے زیادہ شدید ہوگا، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی، ہر ایک آدمی بالکل بے امنی کی زندگی گزار رہا ہوگا، ہر طرف فتنوں کی بھرمار ہوگی۔ تو ایک فتنہ نکلے گا جس کو دجال کا فتنہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں اس کی ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ میں اس کے عیب ہوگا۔ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، دوسری آنکھ میں اس کے عیب ہوگا، پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، ہر ایک آدمی دیکھ کر پہچان لے گا یہ پکے نمبر کا، پرلے نمبر کا، ایک نمبر کا دغا باز، جھوٹا اور شعبد باز ہے اور جھوٹا ہے۔ کہاں سے خروج ہوگا؟ فرمایا شام اور عراق کے درمیانی راستوں سے اس کا خروج ہوگا، قد اس کا بہت ٹھگنا ہوگا، کہتے ہیں نا پست قد ہوگا، قد اس کا ٹھگنا ہوگا، جسم کے اوپر بالوں کی بھرمار ہوگی، ایک دم بالوں سے پٹا ہوا ہوگا، پیر اس کے ٹیڑھے ہوئے ہوں گے، ناک چونچ کی طرح کھڑی ہوئی ہوگی، جسم میں بالوں کی بھرمار ہوگی،
پیر ٹیڑھے ہوں گے، اور اس کی سواری کہاں سے نکلے گا؟ شام اور عراق کے درمیانی راستے سے نکلے گا۔ سر کے بال حبشیوں کی طرح گھنگرالے ہوں گے، سر کے بال حبشیوں کی طرح گھنگرالے ہوں گے، اور اس کے بعد اس کی سواری ہوگی جس پر وہ بیٹھے گا اور پوری دنیا کا دورہ کرے گا۔ وہ سواری اس کی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے درمیان کا فاصلہ 40 گز کا ہوگا۔ پوری دنیا میں 40 دن رہے گا۔ پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن اس کا 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن اس کے اپنے معمول کے مطابق ہوں گے۔ جو سب سے زیادہ اس کے ساتھ میں رہنے والے آدمی ہوں گے وہ خود یہودی ہوگا، اور دوسرے اس کے ساتھ رہنے والے بھی یہودی ہوں گے۔ 70,000 یہودیوں کی فوج اپنے ساتھ لیے ہوا ہوگا۔ زمین کے خزانوں کو حکم دے گا تو زمین کے خزانے نکلیں گے، اور شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے ہو لیں گے۔ نہریں اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوگا، گلے اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوگا، جنت نما ایک محل اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوگا، جہنم نما ایک محل اپنے ساتھ لیے ہوا ہوگا۔ ہر ایک جگہ کا طوفانی دورہ کرے گا، بادلوں سے تیز اس کی رفتار ہوگی، اور ہر ایک جگہ پر جائے گا اور ہر ایک کو اپنے فتنے میں ملوث کرے گا۔ مکہ کا رخ کرے گا تو وہاں سے فرشتوں کی مار کھا کر مدینے کی طرف رخ کرے گا۔ اس زمانے میں مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس کو مار کے بھگائیں گے تو وہ وہیں باہر کھڑا رہے گا۔ اتنے میں مدینے میں اسی دور میں 3 زلزلے آئیں گے، جس زلزلوں کی وجہ سے بہت سے لوگ مدینے سے باہر نکل کر آ جائیں گے اور زرخیزی علاقوں کو ڈھونڈیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کاش کہ وہ لوگ مدینے کو نہ چھوڑتے اور مدینے ہی میں بسر کرتے۔ وہ جو باہر نکل کر آئیں گے وہ دجال کے فتنوں کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ ایک قوم کے پاس جائے گا اور ان سے کہے گا تم مجھے خدا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ تو وہ قوم کہے گی ہم تمہیں خدا مانتے ہیں۔ شروع میں بات ویسی کرے گا جیسے عام ساتھی کرتے ہیں، اصلاح کی، تقوی طہارت کی بات کرے گا، اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کے بعد جا کر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ ایک قوم کے پاس جائے گا اور ان سے یوں کہے گا تم مجھے خدا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم تمہیں خدا مانتے ہیں، تم ہمارے معبود ہو۔ تو آسمان سے پانی کو کہے گا تو آسمان سے پانی برسے گا، زمین سے گلے نکلیں گے، پورے کھیتوں میں ان کے سبزہ اگائے گا، ان کے جانور جو چرنے جائیں گے تو اتنا خوب چر کے آئیں گے کہ موٹے تازے ہو جائیں گے، ان کے تھنوں میں دودھ بالکل بھر جائے گا، وہ تگڑے جسم و جسامت والے ہو جائیں گے، اس کی بات پر لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ پھر ایک قوم کے پاس جائے گا جس سے کہے گا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو، مجھے خدا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ تو وہ قوم والے کہیں گے ہم تجھے خدا نہیں مانتے ہیں، ہم تو ایک اللہ کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ تو ان کے پانیوں کو ختم کر دے گا، ان کی کھیتیوں کو آگ لگا دے گا، ان کے پاس ایسا قحط آئے گا کہ ان کے دانا پانی ختم ہو جائیں گے، کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، پینے کو کوئی چیز نہیں ہوگی، ان کا پیٹ اس وقت صرف سبحان اللہ اور الحمدللہ اس کے ذریعے سے بھرا کرے گا۔ ایسا شدید فتنہ ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے شدید فتنہ امت کے اندر کوئی نہیں آئے گا۔ ایک بزرگ آئیں گے جن کو معلوم ہوگا کہ دجال نکلا ہوا ہے، تو وہ راستے میں دجالی شیطانیوں سے ملاقات ہوگی، تو وہ کہیں گے تم کس پر ایمان لائے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ انہوں نے کہا خدا تو ہمارا دجال ہے، تم دجال پر کیوں ایمان نہیں لاتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس کے شعبدے باز، اس کے شیطان ان کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے اس کو قتل کر دو۔ تو کچھ لوگ کہیں گے نہیں ہمارے خدا نے کہا ہے کہ بغیر کسی کو، میری اجازت کے بغیر کسی کو قتل نہیں کرنا، لہذا اس کو دجال کے پاس لے جائیں گے۔ وہ بزرگ جب دجال کو دیکھیں گے تو کہیں گے واللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں تو ہی کاڑا ہے اور تو ہی دجال ہے اور تو ہی ملعون ہے۔ تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو جائے گا اور لوگوں سے کہے گا بتاؤ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، اور کہے گا پھر اس کے بعد ان کو مارے گا اور
اور ان کو ستائے گا اور اس کے بعد یوں کہے گا ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ لوگ کہیں گے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، تو کسی آرے والے کو حکم دے گا تو وہ آرے سے ان کے سر کے درمیان میں سے اس کو چیرے گا اور اس طریقے سے 2 ٹکڑے ان کے کر دے گا۔ جب 2 ٹکڑے ان کے ہو جائیں گے تو ان کی لاش کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو کر یوں کہے گا بتاؤ تم اگر میں ان کو زندہ کر دوں تو تم مجھے خدا مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو پہلے ہی تمہیں خدا مانتے ہیں، ہم تو پہلے ہی تمہیں اپنا معبود مانتے ہیں، ہاں اگر تم ان کو زندہ کر دو گے تو ہمارے ایمان کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو حکم دے گا تو ان بزرگ کی لاش یوں جڑے گی اور ایک دم سے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ چیخ کر کہیں گے میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو ہی دجال ہے اور تو ہی ملعون ہے۔ میرے نبی نے حکم دیا تھا اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ایک کاڑا ایک دجال پیدا ہوگا جو ایک انسان کو چیرے گا اور اس کے بعد اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے اور پھر ان کو جوڑے گا۔ اب اگر تیرے اندر طاقت اور قوت ہے تو اب تو مجھے مار کے بتا۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو مارنے کی کوشش کرے گا تو گردن سے لے کر یہاں تک ان کے پورے حصے کو یا تو تانبے کا بنا دیا جائے گا یا ایسا کر دیا جائے گا اللہ کی قدرت سے کہ اس پر تلوار نہیں چلے گی۔ پورا مجمع دیکھ رہا ہوگا کہ اب یہ دجال ان کو قتل کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا، پھر مارنے کی کوشش کرے گا لیکن قتل نہیں کر پائے گا تو ان کو اٹھا کر اپنی جہنم میں پھینک دے گا۔ فرمایا کہ جو اس کی جہنم ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی اور جو اس کی جنت ہوگی وہ حقیقت میں جہنم ہوگی۔ لوگوں کے پاس جائے گا اور یوں کہے گا بتاؤ اگر میں تمہارے ماں باپوں کو زندہ کر دوں تو تم مجھ پر ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے؟ تو وہ کہیں گے ہم ضرور تمہارے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو اپنے چیلوں اور چپاٹوں کو اور اپنے شیطان والوں کو حکم دے گا تو وہ لوگ وہ شیطان اس کے ماں باپ کی شکل بنا کر ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس علامت کو دیکھ کر بہت سارے ایمان والے اس پر اپنا ایمان دے بیٹھیں گے کہ یہ تو واقعی خدا ہے، اس نے تو ہمارے ماں باپوں کو زندہ کر دیا، اس نے تو آسمان سے پانی برسا دیا، اس نے زمین سے گلے نکال دیے، اس نے تو جنت بھی دکھا دی جہنم بھی دکھا دی۔ اس طریقے کا ایک عذاب ہوگا پوری دنیا کے اندر جہاں کوئی مسلمانوں کے لیے کوئی ملجا نہیں ہوگا، کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی قرارگاہ نہیں ہوگی۔ ہر ایک امتی اس فتنے سے پریشان ہوگا اور ہر ایک اس کی لپیٹ میں آنے کے قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم قربان جائیں، ان کی ایک ایک ادا پر ہم مٹ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فتنوں سے بھی روشناس کرایا، فتنوں سے بھی آگاہ کرایا، فتنوں سے بچنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ فتنے کب رونما ہوں گے، اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، جس وقت فتنے آ جائیں اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا، ان فتنوں سے کس طریقے سے مامون رہا جا سکے گا، ان فتنوں سے کس طریقے سے محفوظ رہا جا سکے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا کر چلے گئے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کہف کی 3 آیتیں یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص سورہ کہف کی 3 آیتیں یاد کر لے، ایک روایت کہ جو شخص سورہ کہف کی 3 آیتیں یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوسری روایت آپ نے فرمایا جو شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تیسری روایت اللہ کے نبی نے فرمایا جو سورہ کہف کی آخر کی 10 آیتیں یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ چوتھی روایت آپ نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھے گا، اگر ایک جمعے سے لے کر آخر دوسرے جمعے تک وہ ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس درمیان میں دجال نکلے گا تو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بچا کر، امت کو سلامتی میں رکھ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں کہ میری امت کہیں اس کے فتنے میں ملوث نہ ہو۔ ایک عظیم فتنہ ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز
کے بعد اس فتنے سے بچنے کی دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی دجال کوئی چیز ہے؟ فرمایا میری امت کا سب سے خطرناک فتنہ دجال ہوگا، اور اے عائشہ اس فتنے سے بچنے کی دعا مانگا کرو، وہ بہت شدید فتنہ ہوگا۔ گھر کے مرد اپنی عورتوں کو کھمبوں سے اور پلروں سے باندھ کر رکھیں گے تو عورتیں ان رسیوں کو توڑ کر اس کے فتنے میں جا کر ملوث ہوں گی۔ لوگ جب اس کے شعبدے بازی کو دیکھیں گے، اس کے جادوگر کو دیکھیں گے تو اس کے گرویدہ ہو جائیں گے اور اس کے پیچھے جا کر لگ جائیں گے۔ یہ امام مہدی علیہ الرضوان کے آنے کے بعد یہ دجال کا خروج ہوگا جو شام اور عراق کے درمیانی راستے سے نکلے گا۔ پھر اس کے بعد یہ پوری دنیا کا دورہ کر کے دمشق کی جامع مسجد کے قریب میں جا کر یہ پڑاؤ ڈالے گا، اور امام مہدی اس مسجد کے اندر جہاد کی تیاری میں مصروف ہوں گے، اور آپ امت کو جہاد کی تیاری سے روشناس کرا رہے ہوں گے کہ اس وقت کے اندر جب فجر کی اذان ہو چکی ہوگی اور اقامت ہو چکی ہوگی اور قریب ہوگا کہ امام مہدی مصلی پر جائیں کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد پہ ایک جگہ ہے باب لد، وہاں پر دجال کو اپنے ہاتھوں سے اور اپنے ہتھیار سے قتل کریں۔ یہ دجال کی پوری تاریخ ہے۔ کل انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، آپ کی پیدائش کس طریقے سے ہوئی ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔